کہ دین کی کچھ بات کہنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو نہ تو اسے شمار کر سکتے ہو نہ اسے گن سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے بہا نعمتیں ہر وقت ہم پر ظاہر و باطن ہیں۔ انسان خود اگر اپنی ذات کے اندر غور کرے تو اسے پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں اسے عطا فرمائی، کہ آنکھ کی نعمت اس انسان سے جا کر پوچھو کہ جس کے پاس آنکھ کی نعمت نہیں، کان کی اہمیت اس انسان سے پوچھو جا کر جسے سنائی نہیں دے رہا، زبان کی نعمت اس سے پوچھو جو بولنے کی طاقت و قوت نہیں رکھتا ہے۔ غرض کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ انسان اگر ان چیزوں کے اندر غور کرے تو وہ حیران رہ جائے۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک صاحب ہاسپٹل کے اندر بھرتی ہوتے ہیں اور انہیں سانس کی دقت ہے، جس کی وجہ سے اسپتال میں کوئی انتظام کیا جاتا ہے اور کافی محنت و مشقت کے بعد ان کی جان بچ جاتی ہے، اور بچنے کے بعد جب انہیں بل پکڑایا جاتا ہے، بل دیا جاتا ہے جو لاکھوں کا ہوتا ہے، تو وہ یہ دیکھ کر رونے لگتے ہیں۔ تو جو وہاں پہ ڈاکٹر موجود ہیں وہ کہنے لگتے ہیں کہ کیا اتنا زیادہ بل آنے کی وجہ سے آپ پریشان ہو رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے بڑی مال و دولت ہے اور مجھے کوئی پریشانی نہیں کہ 1 لاکھ کا بل مجھے پے کرنا پڑے گا، لیکن مجھے یہ غور کر کے رونا آ گیا اور یہ فکر کر کے رونا آ گیا کہ وہ سانس، کہ جس سانس کے ذریعے سے میں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سانسیں لے رہا تھا، اس کے اندر تھوڑی سی کمی آ گئی اور میں اسپتال کے اندر آ گیا، اور تم نے تھوڑی سی توجہ دلائی اور تم نے تھوڑی سی جدوجہد اور محنت کی، جس کی بنیاد پر تم نے 1 لاکھ کا چارج رکھ دیا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے کرم سے اور جس کے رحم سے میں بچپن سے لے کر آج تک سانسیں لیتا رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چارج میرے سامنے نہیں رکھا۔ انسان اگر اپنی ذات کے اندر ہی غور کر لے اور اپنے اندر ہی غور کرتا چلا جائے تو اسے پتہ چلتا چلا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی کیسی نعمتیں اس پر ہر وقت ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، چونکہ یہ نعمتیں ہمیں یوں ہی مل گئی ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہمیں کوئی احساس نہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں فری میں ہمیں عطا فرمائی ہیں اور مفت میں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ میرے حکموں کی تابعداری کے ساتھ زندگی گزارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے اور یہ دنیاوی زندگی ہمیں دی ہے، وہ اس وجہ سے دی ہے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پورا کر کے زندگی گزاریں۔ انسان کی حقیقت کیا ہے اور انسان کس چیز کا نام ہے کہ آج انسان کے پاس کسی چیز کی نعمت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ دوسرے لوگوں سے اگر بڑھ جاتا ہے تو اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اس کے اندر گھمنڈ آ جاتا ہے، اس کے اندر فخر آ جاتا ہے، اور اس کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ یہ میں نے اپنی قابلیت سے یہ چیز حاصل کر لی ہے۔ لیکن میرے بھائی دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں دی ہیں وہ یوں ہی نہیں دی ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ ہے کہ اب میری مان کے زندگی گزارنی ہے، اور اگر کوئی چیز تم نے اپنے بلبوتے پر اپنے گمان کے مطابق
حاصل کر لی ہے، اگر تم اس پر گھمنڈ کرو گے، اگر تم اس پر غرور کرو گے تو یاد رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے گا، جیسے چاہے گا اس چیز کو چھین لے گا۔ ایک صاحب جا رہے ہیں، سامنے سے ایک دوسرے آدمی کا گزر ہو رہا ہے اور وہ انسان کہہ رہے ہیں کیا تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ تم میرے پاس سے گزرے اور میرا جو ہے ادب کا لحاظ بھی نہ کیا۔ تو وہ صاحب کہنے لگے ہاں ہاں میں جانتا ہوں اور تمہاری حقیقت بھی مجھے پتا ہے کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو تمہارے اندر بولنے کی بھی طاقت نہیں تھی، تمہارے اندر کسی چیز کی بھی طاقت نہیں تھی، تم کوئی چیز اٹھا بھی نہیں سکتے تھے اور اسی طریقے سے اپنے معافی زمین کو ادا بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آج تم اس پوزیشن میں ہو کہ ہر وقت غلاظت کو اپنے پیٹ پر لیے گھوم رہے ہو اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تم پر موت طاری ہو جائے گی اور تم کسی کام کے نہیں رہو گے۔ میرے بھائی دوستو، انسان اپنی ذات کے اوپر غور کرے، اپنی حقیقت کے اوپر غور کرے تو یہ جو تکبر کی بیماری ہمارے اندر نہیں آئے گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہمارے اندر آ جائیں گے، دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے کھل کر آ جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ انسان کی حقیقت بھی بتلائی ہے اور انسان کے بارے میں بتلایا ہے کہ جب انسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس وقت اس کی کیا حالت ہوتی ہے اور جب اس پر موت طاری ہو رہی ہوتی ہے اس وقت اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، کہ ایک وقت انسان کے اوپر وہ بھی آ جاتا ہے کہ انسان ایک عام سی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور اپنے لیل و نہار کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے اور ہنسی خوشی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے غافل ہوتا ہے، لوگ اسے دیکھ کر عشش کر رہے ہوتے ہیں، لوگ اس جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے فلاں جیسا کر دے، کہ فلاں انسان جو کامیاب انسان ہے، دنیا کی ہر نعمت اسے حاصل ہے، دنیا کی ہر چیز اسے حاصل ہے، دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس موجود ہے، کوئی بھی چیز اگر اس کے پاس ہے تو وہ ساری کی ساری چیزوں سے وہ فائدہ حاصل کر رہا ہے، یہ دنیا والے سوچ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے اور موت کا فرشتہ اس کے پاس آ جاتا ہے اور موت جیسی خطرناک چیز اس کے پاس آ جاتی ہے، اس پر بیماریاں طاری ہونے لگتی ہیں اور وہ بیماری لاحق ہونے کے بعد وہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ ہاسپٹل کے چکر لگانے لگتا ہے، وہ اسپتال کے چکر لگانے لگتا ہے، لوگ اس کی عیادت کرنے کے لیے آنے لگتے ہیں، لوگ اس کی مثال پرسی کے لیے آنے لگتے ہیں اور لوگ اس سے خیریتیں معلوم کرنے لگتے ہیں کہ کیا حال ہے۔ اب وہی انسان جس نے مال و دولت کے ڈھیر اکٹھا کر لیے تھے، جس نے دنیا کی ساری نعمتیں اکٹھا کر لی تھی، لیکن اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو نعمتیں عطا فرمائی تھی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا تھا اور اللہ کا جو حق تھا اس حق کو اس نے پورا بھی نہیں کیا تھا۔ اب موت کا فرشتہ اس پر طاری ہو رہا ہے، موت کا فرشتہ اس کے سامنے آ رہا ہے، لوگ مشورے دے رہے ہیں کہ فلاں اسپتال لے کر چلو، فلاں اسپتال لے جایا جا رہا ہے، وہ بھی جواب دے رہے ہیں، لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ آخر کیا ماجرا کیا جائے، لوگوں کے درمیان مشورے ہو رہے ہیں، وقیل من راق، لیکن وظن انہ الفراق، اب جس کے اوپر موت طاری ہو رہی ہے، جس کے پاس موت کا فرشتہ آ رہا ہے، وہ تو یہ سمجھ گیا ہے کہ اب فرقت واقع ہونے والی ہے، اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، اب میری زندگی نہیں بچی ہے۔ وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، اب مرحلہ کیا آ گیا ہے کہ پنڈلی پر پنڈلی چلنے لگی ہے، اب پنڈلی پر پنڈلی آ گئی ہے، اب وہ پریشان ہو رہا ہے، موت کا فرشتہ اس کے سامنے نظر آ رہا ہے، اب اس کے سامنے کوئی چیز نہیں، اب اس کے سامنے سونے کے ڈھیر رکھ دیے جائیں کوئی وقعت نہیں، اس کے سامنے محلات لائے جائیں کوئی وقعت نہیں، دنیا کی نعمتیں اس کے سامنے رکھی جائیں کوئی وقعت نہیں، اس کو انعامات سے نوازا جائے کوئی وقعت
سامنے نہیں، وہ مٹی کا ڈھیر اس کے سامنے نظر آ رہا ہے کیونکہ اسے موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ جب موت اسے سامنے نظر آ رہی ہے تو دنیا کی نعمتیں کوئی وقعت اس کے سامنے نہیں لگی۔ ابھی موت تاری نہیں ہوئی، ابھی موت واقع نہیں ہوئی، موت کے آثار آ گئے۔ جب موت کے آثار آ گئے، پنڈلی پر پنڈلی آ گئی، اب اس انسان کے سامنے دنیا کی کوئی وقعت نہیں، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اور پھر آخرکار انجام کیا ہوتا ہے کہ موت اس پر طاری ہو جاتی ہے، لوگ اس سے اٹھاتے ہیں، اب وہ بے بس پڑا ہوا ہے، اب اسے جو چاہو کرو، لوگ اسے اٹھا کر جو ہے غسال کے سامنے لے جاتے ہیں، غسال اسے جیسے چاہتا ہے اسے کراتا ہے، چاہے یہ بازو اٹھائے چاہے وہ بازو اٹھائے، اس کے اندر یہ طاقت و قوت نہیں کہ وہ منع کر سکے۔ اب اسے کفن پہنایا جا رہا ہے، اب سفید لباس اسے پہنایا جا رہا ہے۔ یہی وہ انسان ہے کہ جو لباس کے لیے ہزاروں خرچ کیا کرتا تھا اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے ہزاروں خرچ کر لیا کرتا تھا کہ میں جب دوسرے لوگوں کے درمیان نکلوں تو نمایاں نظر آؤں، لوگ مجھے دیکھ کر ہنس ہنس کر رہ جائیں۔ لیکن آج کیا ماجرا ہے، آج کیا ماحول ہے، آج کیا ہو رہا ہے کہ اسے سفید لباس پہنایا جا رہا ہے۔ اب سفید لباس پہنانے کے بعد اسے کفن پہنانے کے بعد اسے قبرستان لے جایا جا رہا ہے، ایک ایسی وادی کی طرف لے جایا جا رہا ہے کہ جہاں اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اب گھر کے اندر اسے نہیں روکا جا رہا ہے، وہی گھر کہ جس گھر کے لیے اس نے کتنی تبادل کی تھی، کتنی کوششیں کی تھی، کتنی جدوجہد کی تھی کہ حرام مال کمانے سے بھی باز نہ آیا تھا، ایک ایک بالش کے لیے اپنے بھائیوں سے لڑ جاتا تھا، ایک ایک روپیہ کے لیے اپنے بھائیوں سے لڑ جاتا تھا، تھوڑی چیز کے لیے وہ اپنے رشتہ داروں سے لڑ جاتا تھا کہ یہ میرا حق ہے، میں اسے دستبردار نہیں ہو سکتا ہوں، لہذا ایک بالش کے لیے وہ لڑنے اور مرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ جس نے ناجائز طریقے سے ایک بالش زمین کسی کی ہڑپ لی، کل قیامت کے دن ساتوں زمین کا توق بنا کر اس کے گلے میں لٹکایا جائے گا، طرح طرح کی اس کو سزائیں دی جائیں گی، کل قیامت کا منظر قائم ہوگا، اور جس انسان کا اس نے حق غصب کیا ہوگا، حق مارا ہوگا، ان حق والوں کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اپنا حق اس سے لے لو، وہ حق لیتے جائیں گے، وہ حق لیتے جائیں گے، تاکہ سارا ثواب جو اس نے دنیا کے اندر حاصل کیا تھا، وہ سارے اعمال جو اس نے اس دنیا کے اندر کیے تھے، سارے کے سارے اعمال ختم ہو گئے، اب بھی حق والے باقی ہیں، حق والے کہیں گے مجھے حق دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اپنے جو گناہ ہے اس انسان کے اوپر ڈال دو جس نے تمہارا حق مانا ہے، لہذا وہ گناہ ڈالتے جائیں گے حتیٰ کہ ماجرا یہ بن جائے گا کہ وہ انسان جو پہاڑوں جیسے اعمال کر کے آیا تھا اب وہ واپس اس حال میں ہو رہا ہے کہ پہاڑوں جیسے گناہ لے کر واپس ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اسے پکڑ لو اور اسے زنجیروں کے اندر جکڑ دو اور اسے جہنم کے اندر ڈال دو۔ یہ میرے بھائیو دوستو انسان کی حقیقت ہے۔ اب انسان کو قبر کے اندر دفن کیا جا رہا ہے اور دفن کرنے کے بعد اب وہ رشتہ دار اور وہ اس کے گھر والے جو اس کے ایک کہنے کے مطابق، ایک قول کے مطابق سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اس کے ایک قول پر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اب اسے دفن کر کے واپس آ رہے ہیں۔ اب وہاں اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ہاں پرسان حال اگر کوئی چیز وہاں ہو سکتی ہے تو وہ اعمال صالحہ ہو سکتے ہیں، وہ نیک اعمال ہو سکتے ہیں جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس دنیا کے اندر اس نے کیے، جو نمازیں اس نے پڑھی، جو روزے اس نے رکھے، جو زکوٰۃ اس نے ادا کی، جو اس نے مخلوق کی خدمت کی، جو اس نے اعمال صالحہ کیے، وہ تو کام آئیں گے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہوں گے وہ کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ دنیا کے اندر کچھ بھی کیا گیا ہوگا وہ کچھ کام نہیں آئے گا، کام آئے گا تو صرف نیک اعمال کام آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا والے کام آئیں گے، رضا والے کام جو ہے وہاں کام آئیں گے، اس کے علاوہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دنیا میں زندگی ہمیں دی ہے
دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوڑیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل نہ ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم منا لیں، ہم توبہ کر لیں، اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کر لیں کہ اللہ ہم نے بہت سے گناہ کیے ہیں، اب ہم آپ سے مغفرت کے طالب ہیں، اب ہم آپ کے سامنے عرضی داخل کر رہے ہیں اور یہ عرض کر رہے ہیں اللہ ہمارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما، اگر تو نے معاف نہ کیا تو کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ میرے بھائی دوستو، انسان تو یہ سوچتا ہے کہ ہم بالکل بے پرواہ ہیں، ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن میرے بھائی دوستو کل قیامت کے دن جب ہماری حاضری ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا، ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ جوانی کہاں لگا دی؟ آج کا جوان یہ کہتا ہے کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو کہ میں نے کیا کیا؟ ہم تو اپنے باپ کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہم دوسرے کے ماننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سودا نہیں بنایا ہے، بے مہار اونٹ اور اونٹنی کی طرح نہیں بنایا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہم پر احکام لازم کر دیے ہیں، ان احکامات کے ساتھ اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی، اور اس کے خلاف اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہمارے لیے ناکامی ہی ناکامی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، جہنم کا مرحلہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے، یہ سب سے ادنا سزا بھی اگر ہمیں دی گئی اور یہ کہہ دیا گیا کہ اس انسان کو صرف جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے اور نکال دیا جائے، اس کے علاوہ کوئی سزا نہ دی جائے، تو میرے بھائیو دوستو 140 سال لگ جائیں گے جہنم میں، صرف داخل ہوتے ہوئے اور نکلتے ہوئے 140 سال لگ جائیں گے۔ آج انسان 70 سال کی زندگی بنانے کے لیے نہ جانے کیا کیا تگ کر لیتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، جہنم کی زندگی بڑی خطرناک زندگی ہے، اس لیے میرے بھائیو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر ہم آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری پر آ جائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دنیا کے اندر بھی کامیاب کرے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔